پیارے بھائیوں، شکر کرو کہ اللہ نے اپنے گندے ماحول سے نکال کر فرشتوں کے ماحول میں، ابھی فرشتوں کے ماحول میں ہم بیٹھے. یقین کرو میں یہ حدیث عام طور پر اکثر بیانوں میں بیان کرتا ہوں، آپ حضرات بھی بیان کریں. یہ بھی یاد رکھو کہ نبی کی ایک حدیث بیان کی آگے بیان کرتے ہو، عمل بھی کرتے ہو، تو نبی کی دعا روزانہ آدمی حاصل کر سکتا ہے. نبی کی دعا ہے نظر اللہ عمران سامع من شین فبلہ کا، اس آدمی کو اللہ سر سبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، عمل کرے، آگے پہنچائے. تو آج تو یہ حدیث تو یاد کرو، مجھے بڑی پیاری لگتی، بہت پیاری حدیث، بھی حدیث قدسی ہے. وہ اللہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہا، جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی محبت کو واجب کرتے ہیں. والمتجالسین فیہا، اس میں تو ہم آ گئے، جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی محبت کو کیا کرتا ہے؟ واجب کرتے ہیں، واجب ضروری کرتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ محبت کرے گا پھر اس کو کسی دوسرے کی ضرورت ہے؟ یہ دین کے لیے آپس میں بیٹھنا. اس لیے یہ نہیں کہ مرکز میں سارے بھائیوں سے درخواست ہے، مسجد میں جو محلے کے گشت کے بیان بھی بیٹھا کرو. کچھ ایک ان پڑھ آدمی کا بیان ہو لیکن تم دین کے لیے بیٹھے ہیں، تمہیں اللہ کی محبت تو مل جائے گی، گارنٹی ہے. کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ بیان سے نہیں جاؤں گا. والمتزاورین فیہا، تو تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی ملاقاتیں کرتا ہے، ان کے لیے اللہ محبت. یہ گشتے اللہ کے لیے ملاقاتیں ہیں. بہت بڑے بزرگ گزرے عبد القادر جیلانی، اس کا کتاب ہے فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی. اس میں کہتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من الف عابد فی الصوام. 1000 آدمی مسجد میں لگے ہیں ذکر میں، تلاوت میں، 1000، اور ایک آدمی جا کر لوگوں کو اللہ پاک کی طرح بلاتا ہے، تو 1000 کے مقابلے میں ایک کا عمل زیادہ ہے. 1000 کے اعمال کو ترازو میں رکھو اور ایک والا، یہ ایک کا وزنی ہے وہ 1000 سے بھی. یہ امتی کا کام کرے، وہ نبوت کا کام کر رہا ہے. کس کی نیت کے محلے کے گشت میں ضرور نکلوں گا. عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی. یہ تہجد سے بھی بڑی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ نبیوں والا کام ہے. جو اللہ کے لیے ملاقاتیں کرتا ہے اللہ اپنی محبت کو کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے. صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین. والمتبازلین فیہا، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی محبت کو واجب کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں شب جمعہ ثواب کی نیت سے صرف نہ آیا کرو، اپنی زندگی بدلنے کی نیتیں کرو. مشتاق صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، عبد الوہاب صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر رائیوینڈ میں بزرگ تھے. وہ فرماتے تبلیغ کا مقصد ہے تبدیلی. تبلیغ آدمی کر رہا ہے لیکن زندگی تبدیل نہیں ہوتی، یہ تبدیل کا کچھ فائدہ نہیں ہے. آہستہ ایک دن ہوتا نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے. ہر شب جمعے سے کوئی چیز لے کر اس پر عمل کرنا ہے. آج ایک بات دوسرے دن دوسری بات، ایسے اپنی زندگی کو آگے. وہ صحابہ نے کتابیں نہیں پڑھی ہے، نبی کی ایک بات سنتے عمل کرتے دوسروں کو پہنچا دے. صحابہ کی زندگی یہی. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت بھی نصیب کرے، اتباع بھی نصیب کرے، رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو میرے پیارے بھائیو، آج ساری دنیا پریشان ہے. پریشان ہے یا سکون میں؟ ہاں بتاؤ. ہاں سکون سے ہے، اور دن با دن پریشانیاں گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بالکل الٹا روا ہم جا رہے ہیں. ہمارا دل و دماغ زیادہ زور لگاؤ، زیادہ پیسے آئیں گے تمہارے گھر میں، چیزیں آئیں گی، چیزوں سے زندگی بنے. خدا پاک کی قسم یہ قرآن حدیث کے بالکل خلاف. قرآن حدیث کہتے ہیں تم ایمان صحیح کرو، اعمال صحیح کرو، تمہاری زندگی دنیا میں جنت بنے. من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. گارنٹی ہے قرآن کی طرف سے. تم ایمان عمل کو صحیح کرو. آج جو ہمارے ایمان عمل ہے، عمر پلٹ پوری فرماتے ہیں بھینس دودھ دیتی ہے لیکن مری ہوئی بھینس. آج ہمارے اعمال ایسے شکل ہے، روح سے خالی ہے اور اس کا غم بھی نہیں ہے. مجھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بہت پیارا لگتا ہے، بہت پیارا، بہت پیارا. توجہ سنو. آج یعنی پہلے امتیں جو گمراہ ہو گئی، ان کے گمراہ ہونے کا کوئی خاص وجہ اور سبب ہوتی. اس وقت
پوری دنیا میں امت مسلمہ جو دین سے دور ہے، اس کے دو وجہ ہیں۔ کتنے وجہ ہیں؟ کتنے وجہ ہیں؟ ایک اپنی دینی حالت پر قناعت ہے، دینی حالت پر، یعنی دین کے اعتبار سے مسلمان اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے۔ اگر مجھے ضرورت ہے، بڑا گھر نہیں ہے، بڑی نوکری نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، صحت، یہ دنیا کی چیزوں کے سوچ میں دن رات لگے ہیں، دین کی کمی کو کمی سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن جتنے پریشانیاں ہیں وہ دین کی کمی کی وجہ سے۔ قرآن یہی کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ ہماری یہ پیر صاحب کو دعا کرو، سارے تھوڑا سا بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ دے دے۔ میرا صاحب بہت پیارا مثال بیان، مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ایک ستون دھوپ میں کھڑا ہے، ستون، سمجھتے میری بات؟ کیا کھڑا ہے؟ اور ہے ٹیڑھا، سیدھا نہیں ہے، تو اس کا سایہ سیدھا ہوگا یا ٹیڑھا ہوگا؟ توجہ سے سنو، ابھی اگر لوگ سایہ کو سیدھا کرنے میں لگیں گے، کر سکیں گے؟ اگر سایہ کو سیدھا کرنے میں لگیں گے لوگ اس کو پاگل سمجھیں۔ اگر میں قسم کھاتا ہوں آج ساری دنیا سایہ کو سیدھا کرنے میں لگی ہے، ستون کی طرح کوئی خیال بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے حالات ہے اعمال کا سایہ ہے، جتنے بگاڑ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اعمال کی طرف کسی کو سوچنی ہے کہ میرے پریشانیاں اعمال سے حالات کو صحیح کرنے حکومت لگائے، فوج، ہم امن لاتے ہیں، ہم یہ کر، تمہارا باپ بھی امن نہیں لا سکتا۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر نہیں آئے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو ایمان پر محنت کرو، ایمان بناؤ۔ تم تو کہے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے، 100 روپے کا ایمان ہے، 100 روپے پر تو ایک ابھی تو ٹماٹر آسانے پہلے 1.5 روپے کلو کو پہنچے تھے، 1 کلو ٹماٹر بھی نہیں ہوتی، ہمارا تو 100 روپے کا ایمان ہے۔ صحابہ کا کروڑوں اربوں کا ایمان تھا۔ ایمان کی بھی درجہ ہے، ایمان میں ملاوٹ نہ ہو۔ آج ہماری ایمان میں ملاوٹ ہے، جھوٹ سے۔ یہ میرے پیارے بھائی یہ بات توجہ سے سنو، لوگ کہتے بھائی ایمان تو ہے، اتنا ایمان سیکھنا سب سے پہلا فرض ہے کہ آدمی کو حرام سے روکے، فرائض پر کھڑا کرے، حرام سے روکے۔ اتنا ایمان کے زور سے آدمی حرام سے بچ سکتا ہے۔ علم کے معلومات کے بنیاد پر نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ ہر آدمی کو کہ رشوت حرام ہے لیکن لیتا ہے، جھوٹ حرام ہے لیتا ہے، سود حرام ہے، دن بہ دن بینک پڑتے ہیں لیتے ہیں، حرام۔ ایمان کم ہے ہمارے، پتہ نہیں، مجھے اللہ معاف فرمائے، ایک جگہ کسی جگہ میں عقیقے کا، وہ بچے کا عقیقے کی دعوت تھی، مجھے بھی بلایا، تو ایک عالم نے مجھے کہا، عالم تھا، کہ مولوی محمد شاہ صاحب مجھے حکم ہے کہ مولوی عظیم سے کہو کہ لوگوں کو میراث کا مسئلہ بھی ممبر پر بیان کرے۔ پھر اس طرح کی کہ یہ سارے قبروں میں جو عذاب میں پڑے ہیں اپنے بہنوں کا میراث میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے، کوئی اس کو سمجھتا نہیں اللہ کا حکم۔ کتنی کمی ہے ہمیں۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرائض پر کھڑا کرے، حرام سے روکے۔ آج ہمارا ایمان اس درجے کی غنی ہے۔ اور ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب اس ممبر پر کہتے تھے کہ آج لوگ تبلیغ والوں سے شکایت کرتے ہیں، تبلیغ والا ہے پھر بھی اس کا ہمارے ساتھ یہ کیا، اس بیچارے کا ایمان بھی اتنی ہے، ابھی انہوں نے وہ محنت نہیں کہ اس کا ایمان، عبادات کے لیے تھوڑا ایمان بھی کافی ہے، معاملات کے لیے تھوڑا ایمان نہیں ہے، پہاڑوں کا ایمان چاہیے، وہ ایمان محنت سے بنتا ہے۔ ایمان آئے گا تو دنیا میں امن گا، ایمان کے بغیر امن نہیں سکتا ہے۔ ہمارے قرآن میں بہت پیارا مضمون ہے، دیکھنے کے قابل ہے، سورہ بقرہ کے 3 رکوع کے شروع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم۔ میرے پیارے بھائی توجہ سے سنیے، یہ قرآن ہے، میری بات نہیں ہے، یقین کرو۔ فرماتے ہیں عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان و سکون اطمینان کا ضامن ہے۔ تفسیر میں عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان اور سکون اطمینان کا گارنٹی ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے، اور راستہ نہیں ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے کا واحد راستہ ہے۔ عقیدہ توحید
کہ انسان توحید کیا ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نظر آج تو ہمیں سب کچھ پیسے میں نظر آتا ہے. عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں جس آدمی کے یقین کرو میرے پیارے ہمیں رونا چاہیے سب, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہماری دلوں میں یہ گندگی بسی ہوئی ہے کہ پیسے ہو تو زندگی بنے گی. عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ بات کہ پیسوں سے زندگی بنتی ہے اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض ہے, دن میں بھی رات میں. ہمارے دلوں میں یہ گھسی ہوئی ہے اور یہ زبانی بات نہیں ہے. نعیم صاحب ایک جملہ رائے والے بتاتے ہیں مجھے بہت پیارا لگتا ہے, صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے, غلط یقین والے شکلوں میں ہمارا استعمال کہاں ہے پیسوں کے لیے یا اعمال کے لیے زیادہ ہے. مہینے کا روزہ بھی نہیں دیتے 27 دن دنیا میں. ہاں یہ پیسے کا یقین ہے یا اور یہ غلط یقین ہے, بگڑے ہوئے یقین ہے. تو فرماتا ہے عقیدہ توحید دنیا میں امن و امان سکون اطمینان کا ضامن ہے. عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد ہے جو انسان کے تمام حالات مشکلات کا حل ہے. آگے بہت پیارا بات کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ جس کے دل و دماغ پر چھا جائے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. یہ دنیا بھی اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے بے نیاز, ہر خوف و خطر سے بلا تر زندگی گزارتا ہے. روڈے بلاک ہے, بہت رش ہے, ہوائی جہاز کو روڈے کے بلاک ہونے سے کوئی تکلیف ہوتا ہے؟ اس عقیدے کا حامل ساری دنیا سے وہ بلا تر اوپر جا رہا ہے. اور فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا یقین دل میں جمانا ہے. آگے فرماتے ہیں صحابہ جو پوری دنیا پر چھا گئے تھے اسی حقیقی ایمان کے برکت سے, اسی حقیقی جو پوری دنیا ان کے لیے مسخر ہوتی ایمان بنایا تھا. مفتی زین العابدین صاحب باڑے میں اجتماع تھا, ابھی مجھے سن 35-40 سال پہلے کی بڑا, میں 2004 میں مفتی زین العابدین صاحب کا انتقال ہو گیا. بہت بڑے شخصیت تھے, قائم کے شورا کے تھے. بڑے اجتماع میں فرماتے تھے صحابہ جیسے شاگرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اس کلمے کو زبان سے دل میں اترنے کے لیے 13 سال لگے تھے. صحابہ کا کتنا سال لگے تھے؟ ہمارا کتنے کلمے پر کتنے سال لگے؟ 4 مہینے بھی نہیں لگاتے. ایمان ہے. دیکھو آپ سے کہ تو خود اپنے گندگی سے بھرو. ایک دن میں نے عاشورہ کے مشورے کے کمرے میں سنتیں پڑھ لی فجر کی, پھر اپنے بارے میں سوچا, اپنے بارے میں مولوی عظیم اگر ابھی اس وقت تمہیں ایک آدمی 1000 روپے کا نوٹ ہدیہ کے طور پر دیتا کہ مولوی صاحب یہ لے لو تو اس پر زیادہ خوش ہو جاتے. سنتیں پڑھ تو لی لیکن 1000 نوٹ جتنا تمہیں سنتوں پر خوشی نہیں ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت پوری دنیا سے زیادہ قیمت ہے. تو فرضوں کا کیا ہے, عمل کرتا ہے لیکن عمل پر خوشی کوئی مانی کہ میں سرت کا حسنتوں کا واسات کا سیئاتوں کا فانت مومن. جب نیکی تمہیں خوش کرتے گناہ تمہیں غمگین کرو سمجھو کہ اندر ایمان ہے. آج نیکی کرتے ہیں نماز پڑھی کوئی خوشی نہیں ہے اور نماز جماعت چلی گئی کوئی غم بھی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیو کوشش کرو. ابو بکر وراق فضائل حج میں ہے, حج کو جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ ہاں جی کہاں جا رہے تھے؟ حج کو جا رہے تھے. راستے میں ساتھیوں بہت پہلے زمانے کی صدیوں پہلے کی بات ہے, قافلے جا رہے تھے, جہاز نہیں تھے, گاڑیاں بھی نہیں تھی. ساتھیوں سے کہا کہ مجھے واپس کر دو, مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. مجھ سے 700 کبیرہ سمجھتے ہیں بڑے گناہ. 700 لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک شرابی کبھی سے نہیں ہو سکتا ہے ایک دن میں. یہ تو شیخ المشاہ ہے, عام عالم بھی نہیں ہے, شیخ المشاہ. میں یہ بات توجہ سنو, پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز رہ گئی. نماز پڑھی تو تھی لیکن جماعت سے رہ گیا تھا. تو حج چھوڑ دیا کہ اس نماز سے میرا, اس حج سے میرا کیا ہوگا جس سے جماعت میری چلی تھی. آج ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کے 1000 روپے نوٹ کا جتنا نقصان برداشت کرتا ہے جماعت سے رہ گیا. میں ایک مسجد میں امام ہوں, ظہر میں میرے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھتے یقین کرو 2 حصہ بعد میں پڑھتے, خدا پاک کی قسم 100 روپے جتنا نقصان بھی نہیں سمجھتے.
کہ میرا نقصان یہ جماعت سے نہیں. ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے کہ نقصان نہیں ہے. ہاں یہ میرے پیارے بھائیو, یہ بڑے عمر والوں سے کہتی ہے جوانوں کا قدر کرو, یہ جوانوں سے دن کا کام, ہم تو جا رہے ہیں یہ دن کا کام محبت سے. تو یہ جوانوں سے درخواست ہے, ساری نماز ضروری ہے, لیکن جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, آج مجھ سے یہ گھر میں لے کے جاؤ, پورا دن اللہ کے حفاظت میں رہے گا. جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا کیا ہوگا؟ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, مسلم شریف کی حدیث ہے. جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پورا دن اللہ کے حفاظت. حجاج ابن یوسف بہت بڑے ظالم آدمی گزرے, جب مجرم آتا تھا پوچھتا آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ اگر جماعت کے ساتھ, حجاج ان سے ڈرتا تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی. ساری نماز ضروری, لیکن خاص کر میرے پیارے بھائیو نماز جماعت سے پڑھو. ایمان کی کمی ہے کہ ہم سے جماعت رہ جاتی ہے اور ہمیں غم بھی نہیں ہوتا, ہمیں غم بھی نہیں ہوتا. یہ پریشانیاں دین کی وجہ سے. ایک نماز قضا کر دیا, پریشانی ہی پریشانی ہے. تفسیر روح المانی میں, تفسیر روح المانی 10 جلدوں میں عربی میں, ابھی زمانے کی, لیکن یہ بہت پہلے زمانے, اس میں سورہ حشر کی تشریح میں لکھا ہے ان امرأۃ کانت تسیح فی سکک المدینہ, ایک عورت مدینے کے گلیوں میں چیختی تھی, وتقول دلونی علی رسول اللہ, اور یہ فریاد کرتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیو. جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اندر ایمان تھا, ورنہ کون اپنے جرم کو ظاہر کرتا ہے. اپنے آخرت سے ڈرتی تھی, اپنے جرم کو خود ظاہر کرتی. کسی کو پتہ نہیں, یا رسول اللہ خاف زوجی فزنیت, میرا خاوند سالوں سفر پر گیا, مجھ سے زنا ہو گیا, پھر بچہ پیدا ہوا تو شرم کے مارے بچے کو انگور کا پانی سرکے میں ڈبو دیا, وہ نفاق سرکہ بھی بیچ دیا, 3 گناہ ہو گئے. ابھی مجھے قیامت کا. میرے پیارے بھائی, آپ کہ یہ مولوی صاحب کیا ایسی باتیں کرتا ہے, یقین کرو میں اندر سے خالی ہوں, آپ کو کیا کہوں. ابھی ہمیں آخرت کا غم بھی نہیں. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا, قرآن فرماتے یہ لوگ دنیا میں مست ہے, بہت بھاری دن آ رہا ہے. کتنا بھاری؟ 50,000 سال کپڑے نہیں ہوں گے, ننگے ہوں گے, حفاظن غراتن غرلن. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک انسان سے 70 ہاتھ پسینہ ابھی لگے ہیں. لوگ پنکھے پر نہیں ہے, ایئر کولر لگتے ہیں اور ایئر کنڈیشن, کہ یہ 60 سال کی زندگی, وہ بھی 6 مہینے پھر سردی آتی ہے, لیکن وہ قیامت کے لیے کیا ایئر کنڈیشن لگائی ہے. بخاری کی حدیث سے ایک انسان سے 70 ہاتھ پسینہ بہتر ہے. تو وہ عورت ہے, یا رسول اللہ دنیا میں جو مجھ پر سزا ہو وہ لاگو کر دو, لیکن آخرت میں یہ گناہ میرے ساتھ نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ شادی شدہ انسان سے جب ایسی کام ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے, عربی میں رجم کہتے ہیں, سمسار, ابھی پتھر مار مار کر کے تمہاری زندگی ختم ہو جائے. 4 گواہ یا اپنا اقرار کرے, تو ابھی جب اقرار کیا تو ابھی تمہاری زندگی ہے. اور جو بچہ ماروایا ہے اس کے بدلے میں جہنم ہے, اور جو سر کا بیچ دیا ناپاک لقد ارتکبت کبیرہ. ابھی توجہ, لیکن تفسیر روح المانی نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا مقصود نچوڑ ابھی آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن تم سے عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی. یہ سارے گناہ کیا ہو گئے, یہ گناہ کیا ہو گیا. ایک نماز قضا ہوگی, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. ایک نماز, آدمی نماز قضا کرتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا, یہ ایمان سے خالی ہے. نماز کے قضا ہونے سے دکھ بھی نہیں ہے. صحابہ کی جماعت رہی تھی, ساری رات اس رات کو جاگتے تھے. ہمارا نقصان ہو گیا. تو ایمان بنانا ضروری ہے. ایمان پر اتنے وعدے ہیں کہ بس سارا قرآن پاک پڑھا ہے. ہاں, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ان میں کتنا زور ہے عربی گرامر میں, لام تکید. یہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں جیسے قسم کے ساتھ آدمی بات کرے. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ایسے ہی ایمان والوں کی مدد کرے. یہ قرآن کی آیت ہے. جیسے نبیوں کی مدد کی ایسے ایمان والوں کی. نبیوں کی ایک نبی سارے قوم کے مقابلے میں للکار کر کے سما کی دونی فلا تنظر, کوئی بگاڑ سکتا تھا نبی کا؟
غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے تو کافر میرا بھتیجا قاری عثمان میرے ساتھ ابھی دنیا سے چلے گئے، ایک کا مسجد میں ہم غار ثور میں اندر جا کر کے نفلیں پڑھی، دو بیٹھ کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، مکے سے 6 میل ہے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام غار میں، ابو بکر صدیق غار میں ہے، کافر 100 تلواروں کے ساتھ غار کے منہ پر آ گئے۔ ابو بکر صدیق کہتے وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَقْدَامَ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا۔ یہ تو اندر سے کافروں کے قدموں کو دیکھا، اگر اپنے قدموں کی طرف تو ہمیں پا لیں گے۔ یا اللہ، ایمان والا کہے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں ایک عجیب بات تھانوی صاحب نے بھی لکھی ہے 2-3 کتابوں میں، مجھے ایک کبوتر کا جوڑا آیا، کیا آیا؟ یہاں انڈے دیے تھے غار کے منہ میں، تھانوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے ترقیات کے ہاشمی بھی لکھے۔ اور کافروں نے کہا اگر اس غار میں چلا گیا تھا تو کبوتر کے انڈے ٹوٹ جاتے، کبوتر اڑ جاتے، نہیں ہے۔ یہ کبوتر نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے استعمال ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک کبوتر جوڑی کے لیے دعا کی، کتاب میں لکھا آج حرمین میں جتنے کبوتر ہیں اس جوڑی کی اولاد ایک نیکی کی 1400 سال ہو گئے، ان کی اولاد مزے کر رہے ہیں، نبی کی حفاظت میں یہ استعمال ہو گئے، جو 1400 سال ہو گئے۔ عام لوگ نہیں سمجھتے، جو حج عمرہ پر گئے وہ سمجھتے کہ وہاں کتنے کبوتر ہیں۔ ہاں کرنیل صاحب سمرہ کبوتر بھی ہزاروں ہے، مکہ میں تو کبوتر چوک ہے، لوگ ان کے لیے کہاں سے غلے لے کر کے خرید کر پھینک دیتے ہیں، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں ہے۔ مکے میں، مدینے میں، مسجد عائشہ تنعیم میں جو وہاں جو ہزاروں تعداد میں 1400 سال ہو گئے، ماں باپ نے ایک نیکی کی، نبی کی۔ ابھی ہم بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، یقین کرو میں اپنے طرف سے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایسا ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانے میں لگو گے، تمہیں اللہ پریشان کرے گا۔ تمہارے نسلوں میں حافظ سلیمان صاحب رائے گڑھ میں امام تھے، ظہر کے بعد بیان تھا، مولانا جمیل صاحب سے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو اس کام کو کرے گا اللہ 14 پشتوں تک چمکائے گا۔ کتنا؟ 7 پشت کے دادا پردادا کی مغفرت کرے گا صرف ایمان کے ساتھ، 7 پشت کے اولاد میں اللہ نیک لوگ پیدا فرمائیں گے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اللہ ہمیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حالات جو بنیں گے وہ مال سے نہیں بنیں گے، یہ دل سے نکالو، بڑے کوٹیوں سے نہیں بنیں گے، وہ ایمان عمل سے بنیں گے۔ قرآن حدیث ہے، یہ ملک و مال سے زندگی بنانا فرعون قارون حمان کا راستہ ہے، ایمان عمل سے زندگی بنانا نبیوں والا راستہ ہے۔ ہمیں کس طرح جانا چاہیے؟ تو ایمان اعمال پر محنت کرو، آج ہمارا محنت ادھر ہی ہے۔ ہاں ہدایت نبیوں کی مانگتے ہیں، عبدالوہاب سے فرماتا ہے، اور محنت غیروں کی کرتے، قارون فرعون کی کرتے ہیں، محنت وہاں کرتے ہیں۔ بویا ہوا ہے جو اور مانگتے ہیں گندم، دعا گندم کی کرتے ہیں۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم رویت جو از جو، عمل کے نتیجے سے غافل ہو، جو بو جائے جو ملیں گے، گندم بویا تو گندم ملیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، ایمان ابھی ہم اپنے ایمانوں پر محنت کریں۔ تبلیغ کی بنیاد ایمان ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات ہو جائے میری زندگی بنانا بگاڑنا ملک و مال بھی نہیں ہے، میرے ساتھ ایک پیسہ بھی نہ ہو، جب اللہ میرے ساتھ ہے میرے سارے مسئلے حل، ساری دنیا میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے ساتھ نہیں میں برباد۔ قارون کے ساتھ قرآن نے واقعات بیان کیے لیکن قرآن کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، قرآن سے کوئی سبق لیتا نہیں ہے۔ قرآن میں ہر واقعے کے بعد کہتے لعلکم تتقون لعلکم تتذکرون، اس سے عبرت حاصل کرو۔ قارون کے ساتھ بڑا مال تھا لیکن کامیاب نہیں آیا، فرعون کے ساتھ حکومت تھی، نمرود کے ساتھ، یہ سارے چلے گئے۔ بلال حبشی غلام تھے لیکن آسمان کا ستارہ بن گئے۔ قارون کا نام کوئی اپنے بیٹے پر رکھتا ہے؟ بلال کا نام کتنے رکھا ہوا ہے؟ اس مجمع میں کتنے بلال ہوں گے؟ مسجد بلال شکل سے کالا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلال
جب میں قبر سے اٹھوں گا تم میرے اونٹنے کا وہ رسی پکڑ کر کے جنت میں میرے آگے آگے جائے گا. میں نے خواب میں دیکھا. دین سے آدمی چمکتا ہے. تو میرے پیارے توجہ، میں بیان لمبا نہیں کرتا ہوں، کوشش کرو یہ تھوڑا سا اللہ سے رو رو کر مانگو. اللہ بڑا کریم ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے. جب آدمی مانگتا ہے نا مایوس نہ ہو جاؤ. اسلام میں مایوسی نہیں ہے. مولانا ابراہیم سے فرماتے تبلیغ میں دو چیزیں بہت نقصان دیتی ہے. کتنے؟ ایک مایوسی اور ایک سستی. ایک مایوسی، سستی. دین میں سستی نہ کرو، چستی کرو، چھلانگ لگاؤ. سمجھ میں آ گئی؟ تو پریشانیاں دین سے حل ہوں گے، مال سے. یہ دل میں بیٹھا دو. اور ابھی دین کی کمی ہے ہم میں. یہ جو پریشانیاں ہیں مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. پہلے قومیں جو ہلاک ہو گئی مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. یقین کرو یہ قرآن کہتا ہے فَكُلَّنَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم. قرآن کہتے ہیں ہر قوم کی جو پکڑ ہو گئی بِذَنبِهِ بدینی کی وجہ سے. کسی پر تیز ہوا چلی قومیات پر، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی پر چیخ ماری. پھر قرآن فرماتے اللہ ظلم کرنے والی نہیں تھی، یہ لوگ اپنے. ایک عجیب بات تھا، توجہ سے سنو. ابھی 15 دن پہلے اجتماع تھا، جمعرات کو اجتماع تھا. بدھ کے دن علماء کا بیان تھا. 4-5 ہزار علماء تھے. تو وہاں وہ مولوی عباد اللہ نے عجیب بات کی، یہ اپنے ساتھ نوٹ کرو کہ مولانا سعید احمد خان صاحب سے کسی نے کہا کہ آج فلانے ملک میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. فلانے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میری بات سمجھ رہی ہے؟ فلانے ملک میں مسلمانوں پر مولانا سعید احمد خان صاحب نے کیا تھا. آج مسلمان اسلام پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ آج مسلمان اسلام پر ظلم کر رہا ہے. مسلمان مسجد سے اسلام کو نہیں پسند. میری دکان میں نہ آ جاؤ، میرے شادی میں نہ آ جاؤ، میرے لباس میں نہ آ جاؤ، میری زندگی گزارنے میں نہ جاؤ. یہود نصارا آپ مسجد میں آ کر آپ ملاقات کروں گے. اسلام کو دھکے دیتا ہے، اسلام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس لیے مار کھا رہا ہے. ورنہ مسلمان کو کوئی غلط نظر سے دیکھا اللہ وہی آنکھیں نکالے گا. جو اللہ ہم سب کو معاف کرے. تو ایمان بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی مولانا عمر پلنپوری کے دو پیارے جملے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. اردن میں نے بیان کیا. ایک اردن ہے کہ آپ کے لیے اگر شادی کرتا ہوں، گھر بناتا ہوں، آپ نہ چلے جائیں. مولانا عمر پلنپوری کے وہ اجتماع میں کہ کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے کہ اللہ ہمیں تصدیق کرے کہ تم ایمان کے پکے ہو. تم ایمان کے کوئی ایسے قرآن میں آیت ہے کہ قرآن ہمارے تصدیق کرے کہ ہماری ایمان پکے ہو. پھر آیت تیار ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. دو چیزیں ہجرت نصرت. ایک وقت اللہ کے راستے میں ہو، جب راستے میں نہ ہو، جو اللہ کے راستے میں جا رہے ان کی نصرت کر رہے ہو. یہ دو صفتیں جس میں ہے قرآن اس کو گارنٹی ہے یہ ایمان کے پکے ہیں. ہجرت نصرت. ہجرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں تیسرا طبقہ نہیں ہے، یا خود اللہ کے راستے میں یا جو جا رہے ان کی نصرت میں لگے. ابھی جماعتیں جا رہی ہے، تقریباً صبح کو مسافیہ ہوگا، تو کوشش کرے ان کے اجر میں ہم شریک ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں، معلومات کرے کہ کس ساتھی کی کوئی کمی تھا کہ ہم اس میں حصہ ہو جائے. ہمارا خود نہیں جا سکتے، باہر ملکوں میں اجر کما سکتے ہیں. یقین کرو. ایک آیت تو یہ ہے کہ اللہ پاک گارنٹی دیتے ہیں ہجرت نصرت والے کو، یا خود اللہ کے راستے میں ہو یا نصرت میں ہو. اور پھر آگے آیت یہ بتائی کہ اللہ کرے کہ قرآن میں ایسی آیت مل جائے کہ اللہ کہے کہ تم ایمان کے سچے ہو، ایمان کے سچے ہو. پھر یہ آیت انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون.
جو دین پر جان بھی لگاتے مال بھی لگاتے، یہ ایمان کے سچے۔ دین پر نہ جان لگاتے نہ مال لگاتے، جھوٹ بولتے ایمان والا۔ ایمان والا ہے لیکن اس ایمان سے اسے کچھ ملتا نہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم وجاهدوا باموالهم جان۔ اور مولانا سعید احمد خان صاحب اکثر نوجوان نہیں سمجھتے ہیں، یہ اتنے بڑے ولی تھے کہ 40 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ کے امیر رہ چکے تھے، عربوں کے۔ کتنے سال؟ اس کا بیان ہے کہ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا ہے۔ مسلمان کا جان، یہ بگاڑ کا سبب ہم خود بنے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بری سمجھتے، لوگ خراب ہو گئے، زمانہ میر مستجی صاحب ہوئے زمانہ خراب نہ تھا، زمانہ خراب تھا، مانا خراب تھا۔ آج جو جتنا بگاڑ ہے نا میرے پیارے بھی شک نہ کرو، اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آج ہماری طاقت وقتی اور فانی ضرورتوں پر لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی بے انتہا مخلوق مصائب کا شکار ہو چکی ہے، اور کسی کے دل میں کسی کے لیے رحم کی بو تک بھی نہیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جو کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے، بیوی بچے کاروبار کو پیچھے ڈال کر کے دیوانوں کے طرح۔ نبیوں کو بھی پاگل دیوانہ کہا، دیوانہ ہو گیا، بیوی چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں چھوڑا ہے؟ ہاں، یہ نبیوں کے واقعات صرف کس لیے ہے؟ یہ سبق ہے۔ گھر میں چھوڑا تھا، بے واد غیر ذی زرع، اللہ کے بھروسے پر چھوڑا تھا۔ یہ نبیوں والا راستہ ہے۔ اور قرآن ہم سے ملت ابیکم ابراہیم وسمکم المسلمین، ابراہیم طرز کے قربانی کرو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان نام کا مسلمان ہے، مسلمان ہے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا، بس اللہ کا جو حکم ہے بس چھلانگ لگانا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو چھلانگ لگایا۔ تو میرے پیارے بھائیو، کوشش کرو، ایمان بنانا بہت ضروری۔ اتنا ایمان کھانے پینے سے بھی پہلا فرض ہے، اور شادی سے بھی پہلا فرض ہے۔ گھر میں جھونپڑی میں رہے ہو، گھر بنانے سے بھی ایمان بنانا سب سے پہلا فرض ہے۔ کتنا ایمان کہ ہمیں فرائض پر کھڑا کرے حرام، اتنا ایمان ہم میں ہے ہی نہیں ہے۔ دکھے میں پڑے ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اور یہ خطرہ ہے میرے پیارے بھائی۔ آپ ہم سارے بھائی ہیں، یقین کرو میں اپنے بڑائی کے لیے نہیں کرتا ہوں، غم کرو اگر کوشش نہیں کہ بعض وقت ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ نبی نے ہمیں ڈرایا ہے، بادر بلا مال فستكون فتن كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر۔ آج دین کے لیے کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے پڑھو۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے خالی ہوگا، شام کو ایمان والا، صبح کو ایمان سے، یا بیو دین و بیارہ سے محنت تھوڑے فائدے کے لیے۔ وہ زمانہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ آج ہم نے معاملہ الٹا بنایا ہے، ہم نے دین کو دعا پر رکھا ہے اور دنیا کو محنت کے لیے، لیکن اللہ دنیا پر قدر مقدر ہے، دنیا پر قدر، یہ جس کروڑوں کی کوٹھی میں رہتا ہے یقین کرو یہ اس کی باپ کے کمال نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ یہ قارون کا سوچ ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ میں نے کمایا، یہ کوٹھی میں، تمہارے باپ نے نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، یہ جس کو جو کچھ دیا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ شکر میں ڈوبنا چاہیے، اپنے طرف نسبت کرنا، یہ قارون کا بھائی ہے۔ دنیا بقدر مقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ امتحان لیتا ہے، کسی کا غربت میں، کسی کا مال۔ یہ مالدار جو ہے یہ اس کے باپ کا اللہ نے دیا ہے، کروڑوں کی کوٹھی میرے اللہ نے، جھونپڑی میرا اللہ نے اس کو دیا۔ لیکن دین بقدر مشقت ہے۔ میں بنوں میں گیا تھا پچھلے سال، علماء کی جماعت لے کے گیا، 17 علماء، وہاں ایک عالم نے بہت پیاری بات کی، لیکن مرمت میں بہت بڑے عالم گزرے، مولانا احمد جان صاحب، جماعت میں بیانات بھی کرتے تھے۔ اس سے کسی، توجہ سے سنو، اس سے کسی نے کہا اللہ چاہے میرا 4 مہینے کا ارادہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو اس نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا ہے میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ چاہتا ہے تو چاہے۔ قرآن میں اللہ تو قرآن میں کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، تمہارے جتنے بھی حال ہے اس کو چھوڑ کر نکلو۔ میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اللہ چاہتا ہے اگر تو چاہے، تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ابھی تمہارے علیحدہ وحی تو نہیں آئے گی کہ اللہ تمہیں وحی نازل کرے کہ تو جاؤ، قرآن تو سب کے لیے ہے۔
نکلو، حالات کو نہ دیکھو، جو حالات کے خلاف قدم اٹھائے گا اللہ ظاہر کے خلاف مدد کرے گا میرے پیارے بھائیوں۔ تو ابھی ایک درخواست ہے، یہ جماعت جا رہی ہے، ان کے خود بھی ارادے کرے اور ان کے تیاری میں ابھی معلومات کرے، جتنے بیان میں کم کوشش کرتا ہوں، ابھی تو 40 منٹ بیان ہوا، ختم کرنے کی۔ ایک واقعہ حدیثوں میں ہے، یہ مولانا عباد اللہ نے بھی بیان کیا تھا اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا کس لیے ہے؟ قرآن میں 3 آیتیں مجھے یاد ہے کہ امتحان کی جائے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ دیکھتے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے یہ دنیا کی چمک دمک کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم، میں تو حافظ لوں لیکن 3 جگہ آیت اسے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ جان مال دیتے ہیں، پھر آگے دین پر لگاتے یا نہیں لگاتے۔ حدیثوں میں صحیح حدیث ہے، 3 آدمیوں کو اللہ نے امتحان لیا، ایک گنجا تھا، ایک برس مرض والا، ایک اندھا۔ گنجے کے پاس ایک فرشتہ آیا، کیا چاہتے ہو؟ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ میرے سر پر بال نہیں ہے، آپ پیرا تو بال ہے، آگے کیا چاہتے ہو؟ ایک اونٹنی گابن اونٹنی دے دی اور برکت کی دعا دی۔ پھر برس مرض والے کے پاس ہے، کیا چاہتے ہیں؟ یہ میرا چمڑا سفید ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ہاتھ پیرا وہ ٹھیک ہے، اور ایک گابن آپ گئے، وہ گئے دے دی۔ ایک اندھے کے پاس آیا، اڑن سا واڑی بستر کے واڑی آنکھیں، ہاتھ پیرا آنکھیں آ گئی، کیا بکری۔ بس تھوڑے عرصے کے بعد اتنے وہ بڑے کیا بولتے ہیں ریوڑ بن گئے ہیں، اونٹوں کے گوئے کے۔ فرشتہ امتحان کے طور پر آیا، گنجے سے کہتے تو گنجا تھا، اللہ پاک نے تمہیں وہ دے دیا سفید خوبصورت بال اور وہ، اور ابھی میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا اتنی مہنگائی ہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ایک دینے کی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بتا اللہ تجھے ویسے کر دے۔ سارے ویسے ہی گنجا بیٹھ گیا، سارے اونٹ مر گئے۔ اور یہ حدیث میں صحیح حدیث ہے۔ وہ چمڑے والے کے پاس آیا، برس مرض کے تو گرب برس مرض تھا اور اللہ نے تمہیں بنایا اور گائے دی دی، مجھے مسافر ہے ایک گائے دے دے۔ اس نے کہا اتنی مہنگائی ہے، بس اتنے خرچے ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، ایک نہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تجھے ویسا کر دے، وہ بھی ویسا بیچ دیا۔ نبینے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ تم تو نبینا تھے، اللہ نے بولا۔ اس نے کہا تو ایک چاہتا ہے یہ سارا ریوڑ لے جاؤ، یہ تو میں نے، مجھے اللہ نہیں دی۔ اس نے مبارک ہو تو پاس بکری ابھی باقی رہ گئی اور آخرت بھی کمایا۔ دوسروں نے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ جماعت والے بہت ابھی اثر کو کہا کہ ایک آدمی موٹر سائیکل بھیج رہا ہے، وہ رائفل بھیج رہا ہے، یہ کارگزاری ہے۔ ایک آدمی تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، تو گھر میں کچھ نہیں تھا، گائے بیچ رہا تھا دودھ والی۔ بیوی کہتے ہیں یہ تو سال کے لیے جا رہا ہے، یہ بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا میں چرنے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ تو بیوی کو شک ہو گیا، بچوں کو کہا دیکھو کہ باپ اس کو منڈی نہ لے جائے اس نے وہ گاڑی منگوائی اور بیٹھا ہے، اور بچے بھاگ کر کے ماں کے پاس گئے کہ باپ تو لے کے گیا ادھر جو ہمارے خط قانونی کے ساتھ منڈی، اس میں لے گیا۔ بیوی نے بھائی کو بھیجا کہ جتنے روپے پر وہ بھیجے وہ پیسے لے لے، لیکن لوگ ایسے قربانیاں کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، یہ معلومات کرے۔ ہم تو یعنی لوگ اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہ سونار ہے رفیق برادر کے بیٹے، انہوں نے یہ اس وقت تو ڈراپ بہت کم تھا، اس نے کہا ہماری دکانوں پر 34 لاکھ کا سونا بیچا گیا۔ عورتیں اپنے سونا دے کر اپنے مردوں کو، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے دوسرے مردوں کو سونا دے دیا ہے کہ ہمارا اس میں حصہ ہوا۔ جو خود نہیں جا سکتا ہے کسی کے جانے میں معاون بن گیا، بالکل غیر ملکوں کا منجہزہ اجر ملتا ہے۔
ہاں تو اس کے لیے معلومات کر لے کہ بھائی ہم اس میں کتنا استعمال ہو سکتا ہے. اور خود بھی میرے پیارے بھائی سب سے درخواست ہے، مولانا عمر پر پوری فرماتے ایک ایک سفر دین کی نسبت سے پاکستان سے باہر تو سب نیت کرے کہ ہم نے ایک دفعہ کرنی ہے. ہاتھ تو کھڑا بھی 4 مہینے نہیں لگائے لیکن نیتیں کر لو. دیکھو پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، ادھر دکھائی نہیں دیتا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے یہاں فرانس سے آدمی آیا تھا، مالی کا تھا. میں نے کہا مالی میں 91 میں وقت لگایا ہے، ادھر اس کی انگو تشکیل تھی، میرے ساتھ بیٹھ گیا، عربی جانتا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا فرانس کے حالات بتاؤ. اس نے کہا فرانس میں ایک مسجد نہیں تھی. ابھی بھی پیر صاحب نے کہا ہم نے بار بار سنا ہے کہ فرانس کے صدر نے سعودیہ کے صدر کو سعودیہ کے صدر نے فرانس کے صدر کو بتایا تھا کہ وہاں بہت سعودی لڑکے 4000 بچے وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پیرس میں ایک مسجد ان کے لیے بناؤ. وہ فرانس کا صدر دیگال نے جواب دیا کہ یہ ممکن ہے لیکن مجھے مکے میں ایک چرچ گرج بنانے کی اجازت مل جائے. نہ کر سکا. جو حکومت کے سطح پر خدا پاک کی قسم دیتا ہے وہ آدمی ابھی مہینہ کے 5000 مسجدیں بن گئی. یہ میں نے مولانا احسان صاحب سے کئی سال پہلے سنا کہ میں پہلا چلا گیا تو پتہ چلا کہ 3 لاکھ فرانسیسی اسلام میں تھا. دوبارہ جب چلا گیا تو 10 لاکھ. ابھی تو اور بھی زیادہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور غیر مسلم. مولانا عبدالحق صاحب پورا خٹک والے فرماتے ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے کافروں کو مسلمان کیا. ہم 60 سال 70 سال کے بوڑھے کبھی زندگی میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ دنیا میں جو کافر بغیر کلمے کے مرے اس کو کلمہ پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہ سوچ بھی نہیں. یہ مسلمان زندگی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی. یہ امت کے ذمے اللہ نے نبی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. تو میرے پیارے بھائی آج یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم نے کرنا ہے. نیت تو ہے. ابھی تھوڑے وقت کے لیے درخواست ہے کہ جیسے جم کر بات سنی 1-2 وظائف بتاتا ہوں. اصل وظائف تب کام کرے گا جب تبلیغ کا کام کرے. حدیث میں ہے جب امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ بھی دے گی تو وحی کے برکات سے محروم ہو جائے گی. یعنی وحی قرآن حدیث کے. لیکن انشاءاللہ نیت کرو. اور ساتھ ساتھ یہ اس وقت فتنوں کا وقت ہے. یہ آخری 3 سورت صبح شام ضرور 3 مرتبہ پڑھ دیا. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. حدیث میں ہے ترمذی میں یکفی ہے من کل شیء، لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرو. اس وقت فتنوں سے اللہ بچائے گا. کون کون اس کا اہتمام کرے گا؟ اور جمعے کی نماز کے بعد جو 7 مرتبہ پڑھے گا. 3 کتابوں میں نے دیکھا، مولانا زکریا صاحب کتاب کے، تقی عثمانی صاحب کتاب کے، اور مشکات کی شرح کا میں دیکھا ہے کہ جو 7 مرتبہ جمعے کی نماز 3 سورتوں کو پڑھے گا پورا ہفتہ اللہ ہر شر سے بچائے گا. ایک اور ابھی پریشانیاں ہیں. اور گھر میں سلام کا رواج عام کرو. سلام کے بغیر گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور اس طرح تقی عثمانی اس کے رہبری کرتا ہے. 90% روحانی بیماریاں، 50% جسمانی بیماریاں باتھ-روم سے پیدا ہوتی. یہ باتھ-روم کی دعا گھروں میں اہتمام سے پڑھو. اور ابھی مجھے دکھ ہوتا ہے، میں سالوں سے بیان کر رہا ہوں لیکن عام لوگ ٹوٹی اتنا زیادہ کھول دیتے ہیں، پانی میں اسراف کر رہے ہیں. میرے استاد تھے بہت بڑے عالم، وہ کہتے جو آدمی وضو میں اسراف کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف. اور اسراف والے اللہ کے ناپسند لگے. ٹوٹی کھلا نہ چھوڑو. یہ آپ مجھے بہت سے علماء نے کہا. ادھر میں جا رہا تھا، ایک آدمی مجھے کہہ رہا کہ تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. آپ وضو میں پانی کے استعمال پر بات کرتے ہیں. میں نے وضو میں پانی کا کنٹرول کیا. میں نے نماز میں زبردست نیت دی. نماز میں خشوع وضو. کون کوشش کرے گا؟ ٹوٹی کھلا نہ چھوڑو. فوراً بند کرو، فوراً بند کرو. لے لو. نبی علیہ السلام کتنے پانی سے وضو کرتے ہیں؟ نبی کے ایک مد 775 گرام. ہم پورا 3 بہاتے ہیں. اور سب سے زیادہ مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ نماز تھوڑا آرام سے پڑھو. یہ رکوع سے اٹھو فوراً سجدے میں نہ جاؤ، سجدے فوراً نہ جائیے. تو آج یہ تو مشق کرو. نبی علیہ السلام بخاری میں ہے، حذیفہ دمشقی جامع مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا تیز نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا ما صلیت، تم نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے. اگر ولو مت علی غیر فطرت الاسلام، اگر اس حال میں تمہارا موت ہے، موت بھی اسلام کی. نماز بھی پڑھتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے. نماز آرام سے پڑھو. تو آدمی نے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے
ایک تو یہ وضو میں، دوسرا جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کرے میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں. 15-20 منٹ لگتے ہیں میرے پیارے. عبد الوہاب صاحب کے آخر زمانے میں استغفار کو زیادہ کرو، پریشانیاں تبلیغ کا کام اور استغفار قرآن میں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ امت میں ہوں گے میں ان کو عذاب دوں. مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں نبی کا بدل دیا، یہ جہاں ہوگا عذاب ہی نہیں آئے. تو یہ تو نیتیں کر لو انشاءاللہ. میں مہینے کا سے روزہ میں پیچھے سے شروع کرتا ہوں، کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا. ہاتھ تو کرا کریں نئے سے نئے کے 27 دن کے بعد میرا سے روزہ لگے گا. محلے کے گشت کروں گا، مسجد کے مشورے میں بیٹھوں گا، روزانہ ملاقاتیں کون اپنے مسجد میں کرے گا. اور اس طرح میرے پیارے بھائی ابھی یہ ہے کہ دیر نہ لگاؤ، جتنا جلدی کرو گے اتنا اللہ کی مدد جلدی آئے گی. تو چلہ 3 چلے نیت عزائم تو سب کرو کہ ایک دفعہ میں نے 4 مہینے لگائے. کس کس کی نیت ہاتھ کھڑا کرو. تو ابھی نقد جو تیار ہے وہ نقد نکلو گے تو اللہ کی مدد نقد آئے گی. نقد نکلو گے توکل کوئی چلان بزرگ لگائی سبانہ چلا درے چلے اللہ دے عمر کے برکت و نوت کل سے جتنا 3 چلے کل سے جتنا 3 چلے ماشاء کٹ ہو جائے کھڑے ہو جائے کٹ ہو جائے کھڑے رہے بیٹھے نہیں